اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ کیا یہ پرندہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخص نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کی، اے امام، مجھے یہ بتائیے کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے یہ ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا ہے۔ جب الو نے دیکھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں، یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے نواسہ رسول، آپ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی یہ بات سن کر نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے الو کو کہا، اے پرندے، یہاں میدان کربلا میں جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا؟ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب شہیدوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اس پرندے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کس طرح امام حسین نے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسانوں سے بہت دور کر لیا ہے، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کے چھت پر بولیں تو لوگ اس ڈر سے اپنا گھر باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر کوئی آفت آ گرے گی۔ معزز دوستو، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔
یہ تو بیچارہ معصوم سا جانور ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن باتوں کو جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا بارن الو اور دوسرا ٹرو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑوں اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں پر اور کنوؤں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن کو گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا شکار حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ اسی طرح الو کے بارے میں ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ اسی طرح الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے بہی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔